بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ عاشوراء کیا ہے؟ اس دن کی حرمت کی وجہ کیا ہے اور اس دن کن احکام سے منع فرمایا گیا اور کن احکام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع یوم عاشوراء ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ بالخصوص اسلام اور اسلامک ہسٹری کے ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشوراء کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ ناظرین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشوراء کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشوراء کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں احکام بیان فرمائے تھے۔ قرآن کریم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا تھا۔ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا، جو پہلے سے ہی مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کربلا کا مکمل واقعہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم محض یوم عاشوراء یعنی محرم کے 10ویں دن کی فضیلت اور اہمیت پر بات کریں گے۔ عاشوراء کے دن کا بہت رتبہ ہے۔ اس دن تاریخ انسانی کے بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، چند ایک درج ذیل ہیں۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی سے اترے اور شکریہ کے طور پر روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دن دنیا میں تشریف لائے اور اسی دن حضرت ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتبہ شہادت حاصل کیا۔ قیامت اسی دن آئے گی۔ اسی دن پہلی بارش آسمانوں سے نازل ہوئی۔ عاشوراء کے دن کیے جانے والے کام۔ عاشوراء ایک معتبر اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن جو بھی نیک کام کیا جائے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس دن میں کیے جانے والے چند نیک کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بڑا ثواب ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عاشوراء کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، عاشوراء کے روز غسل کرنا۔ عاشوراء کے دن غسل کرنا بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عاشوراء کے روز غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ عاشوراء کا دن توبہ استغفار کرنے کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف نکلیں، یعنی توبہ کریں اور میری عبادت کریں تو میں ان کی مغفرت فرماؤں گا۔ 10ویں محرم شریف یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا
اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رمضان المبارک کے بعد افضل روزے محرم کے ہیں۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے اب بڑھتے ہیں ان احکام کی طرف جو عاشوراء کے دن منع فرمائے گئے ہیں۔ عاشوراء کے دن سیاہ کپڑے پہننا، سینہ کوبی کرنا، بال نوچنا، نوحہ کرنا اور چھری سے بدن زخمی کرنا حرام اور گناہ ہے، اور ایسے افعال پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ شیعہ حضرات اس مہینے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں۔ بہت سے اہل سنت حضرات بھی ایسی مجلسوں میں اور ان کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدعت اور منکر کی تعریف میں داخل ہیں۔ قرآن کریم نے تو صاف حکم دے دیا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، بلکہ ان نکات کو اللہ کی عبادت میں اس کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور دعائیں کرنے میں صرف کریں، اور ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشوراء کے دن کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ۔